اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زخرف کا رکوع ہے۔ پیچھے شروع صورت سے سرمایہ پرستی کی مذمت، زخرف یعنی سونے چاندی کے جمع کرنے کی نفی کے اصول پر معاشی امور بیان کیے جا رہے تھے۔ اسی تناظر میں یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کا مقابلہ ایک ایسے فرعون سے ہوا جو سرمایہ پرست تھا، ظالم اور متکبر، اور مال و دولت سرمایہ پرستی کے نشے میں چور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے نتائج کیا ظاہر ہوئے؟ پچھلے رکوع کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان سے آپ سوال کر لیجئے۔ تو ان رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام کا اہم واقعہ اور اس کا اختصار سے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ تفصیل سے آ چکا ہے، یہاں کچھ نئی باتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون کی طرف بھیجا تھا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا فقال انی رسول رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تفصیلات اس کی دوسری جگہ پر گزر چکی ہیں، اختصار کے ساتھ قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب بھی ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں، 9 کے قریب نشانیاں وہ تھی جو عذاب کی صورت میں آئی ہیں، اور اہم ترین نشانیوں میں لاٹھی اور بغل سے ہاتھ نکال کر اس کی چمک اور روشنی دکھانا، ید بیضاء اور عصائے موسوی، یہ اہم ترین نشانیاں تھیں۔ تو جب بھی ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے مذاق اڑایا اس کا، حتیٰ کہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہم نے ان کو ہر دفعہ ایک نشانی کے بعد اس سے بڑی نشانی دکھائی، نہیں ہم نے دکھایا ان کو کوئی نشانی، کوئی آیت، الا مگر یہ کہ وہی اکبر من اختہا،
پہلی نشانی سے زیادہ بڑی، طاقتور اور مضبوط نشانی دکھائی۔ قرآن حکیم نے جس کا تذکرہ دوسری جگہ پر کیا ہے کہ ہم نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، 9 کے قریب 9 آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ 9 نشانیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ طوفان آیا، ان کے ہاں مینڈک ٹرٹرانے لگے، پھر جوئیں پڑ گئی، خون وغیرہ پڑنا شروع ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات پیچھے 9ویں پارے میں گزر چکی ہیں۔ تو یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے دکھائیں، اور ہر نشانی کے بعد جو اگلی نشانی آئی وہ زیادہ بڑی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور انہیں ان 9 نشانیوں میں یکے بعد دیگرے ہم نے عذابات میں پکڑا۔ مختلف عذاب آئے، طوفان کا عذاب، مینڈک وغیرہ کا، یہ تمام عذاب تھے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اصل حقائق کو تسلیم کریں، تکبر اور غرور اور سرمایہ پرستی کے اندر نہ ڈوبے رہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وقالو، وہ اس کے مقابلے میں کہتے تھے جب بھی عذاب آتا اور عذاب میں یہ گرفتار ہو جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے یا ایھا الساحر۔ عام لوگ تو اس لیے پکارتے تھے کہ ان کے ہاں سحر اس زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور علم نہیں تھا، تو ان کے خیال کے مطابق تو الساحر سے مراد ایک عالم جو ایک اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والا ہے۔ سحر کا علم ان کے ہاں بہت مسحور کن اور مرعوب کن علم تھا، اس لیے وہ جو یہ جادوگری جانتا تھا اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے۔ لیکن یہ جو متکبر اور فرعون کے تمام گرد و نواح میں موجود لوگ تھے جو اصل حقیقت سحر کی جانتے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تنزیہ کہتے تھے کہ یہ جو پیغام آپ لائے ہیں تو آپ اصل میں کیا ہے؟ ساحر ہے۔ تو یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگو کہ جو تمہیں اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، جو وعدہ ہوا ہے، اپنے رب کے ساتھ تمہارا ایک تعلق ہے اور اس کی وجہ سے تم نشانیاں دکھاتے ہو، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تم اپنے رب سے دعا مانگو۔ لئن کشفت عنا الرجز، پیچھے صورت اعراف کے اندر ذکر ہو چکا، وہی تفصیلات جو بیان کی ہیں کہ اگر تو یہ مصیبت ہم سے ختم کر دے تو ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے، تو یہ مصیبت ہم سے دور کر دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ یہ اب توبہ تائب ہو رہے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، اس مصیبت کو دور کر دیا جائے، تو فلما کشفنا عنہم العذاب، جب بھی ہم ان سے اپنا عذاب ختم کرتے تو اذا ہم ینکثون، وہ جو پہلے وعدہ کیا ہوا ہوتا تھا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اسے توڑ دیتے۔ یکے بعد دیگرے یہ حرکت کی، اور جب کسی صورت میں بھی فرعون اور اس کی ذریت اور قوم کوئی جواب نہیں دے سکی، جو دلائل دیے، جو باتیں ہوئیں، جو وعدے کیے، ان تمام سے وہ مکرتے چلے گئے۔ اب کوئی دلیل، کوئی ان کے پاس حجت باقی نہیں رہی، تو جب کسی دشمن اور کسی مخالف کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو یہاں فرعون نے کی ہے۔ اب ہر وقت تو دعا کروا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، مصیبتیں ٹل رہی ہیں ان کی وجہ سے، دعوے دار وہ ہے انا ربکم الاعلیٰ کا کہ میں بڑا رب ہوں فرعون۔ اب اس نے دیکھا کہ اب اقتدار گویا کہ میرے پاؤں سے نکل رہا ہے، تو آخری حربے کے طور پر اس نے یہ بات کہی ہے جو قرآن حکیم نے یہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم کو پکارا، سب کو جمع کر لیا اور جمع کر کے ایک تقریر کی ہے۔ کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم،
ذرا دیکھو الیس لی ملک و مصر، یہ مصر کی حکمرانی کیا میرے پاس نہیں ہے؟ سوال کیا۔ وہذہ الانہار، یہ جو نہریں اور دریا، یہ جو میرے محلات کے نیچے سے اور پورے شہر میں دریائے نیل کاٹ کر جو نہریں لائی گئی تھیں وہ پورے شہر سے گزر رہی ہیں، تو یہ نہریں جو تجری من تحتی، کیا یہ میری نہیں ہے؟ یعنی سرمایہ پرستی کا نقطہ عروج، زخرف جس کی نفی اس صورت میں کی گئی ہے، گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں اللہ پاک نے اس کو متاع الحیات دنیا کہا ہے، تو اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کے اعتبار سے، تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس مال و دولت، تکبر اور حکمرانی پر غرور کرتے ہوئے اپنی یہ طاقت اور قوت بیان کرتا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مجھے مصر کی حکمرانی حاصل نہیں؟ اور کیا یہ ہذہ الانہار، یہ نہریں جو میرے نیچے جاری ہیں، کیا یہ میری نہیں ہے؟ الیس لی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جب موسیٰ کی دعاؤں کے نتیجے میں رب موسیٰ نے ان کی مصیبتیں ٹالیں، ان کی مشکلات دور کیں، تو ظاہر ہے ان کے دل میں میلان ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو اب انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے اپنی سیاسی طاقت اور اپنی معاشی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، ذرا دیکھو ایک طرف میں ہوں، میرے پاس مصر کی حکمرانی ہے، میرے پاس یہ بڑی نہریں اور دریا اور ان کے وسائل ہیں، اور ایک طرف یہ غریب آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ھذا الذی ھو مہین، یہ کمزور آدمی غلام قوم سے ایک تو تعلق رکھتا ہے بنی اسرائیل سے، پھر اس کے اندر بھی کمزور ہے، چھپ چھپا کر اس کی ماں نے اسے بچایا، تو یہ مہین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی سیاسی حیثیت انتہائی کمزور ہے۔ اور پھر اگلی بات سنو، تم نے دیکھا کہ یہ لکنت سے دوچار ہے، ولا یکاد یبین، یہ اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کی باتیں تو ہارون بیان کرتا ہے جی، خود اس کی اپنی حالت یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا سی لکنت تھی تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ جو کسی مجمع میں صحیح گفتگو نہیں کر سکتا اور جو نسلاً اور طبقے کے اعتبار سے انتہائی کمزور اور غلام قوم سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ تمہارا لیڈر ہونا چاہیے یا میں؟ یہ قوم سے سوال کیا۔ پھر اگلی بات سوچو تم، فرعون کی تقریر جاری ہے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، چلو یہ کمزوریاں تو جس کے گھر دانے ہوتے ہیں اس کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں، وہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس تو پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سونا چاندی نہ کچھ، تو فلولا القی علیہ اسورۃ، کیوں نہیں اس کے پاس آ پڑے سونے کے کنگن؟ اس نے کہا دیکھو یہ میرے درباری ہیں اور یہ لوگ جو تمام محلوں اور علاقوں اور قبیلوں کے لوگ بلائے ہوئے تھے اپنے خاندان کے، ان تمام کو اس نے سونے کے کنگن عطا کیے، مال و دولت، کیونکہ جب باقی چیزوں سے تو اپنی قوم کو رام نہیں کر پا رہا تھا، تو پھر آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ چلایا جائے، لوگوں کو پیسے کے ذریعے سے ان کے ضمیر پر قبضہ کیا جائے، تو اس نے سونے چاندی کے کنگن دیے، اور پھر کہنے لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر کیا ہے، کیوں نہیں آسمان سے، جب یہ جس رب کو یہ مانتا ہے، دیکھو میں ایسا رب ہوں کہ میں تمہیں کیا سونے کے کنگن دے رہا ہوں، اور یہ جس رب کی بات کر رہا ہے اس نے اس کو کنگن کیوں نہیں پہنائے سونے کے جی، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن اس کو پہناتا، اور او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا یہ نبی بن کر آیا ہے، اللہ کا رسول بن کر آیا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی حکومت کا سفیر بن کر آتا ہے تو وہ ایسے طریقے سے آتا ہے، وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی لو لشکر ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں، کوئی طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی سفارت جا رہی ہے، تو اللہ میاں نے سفیر بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا، تو چلو انسان نہیں تو فرشتے تو بھیج دیتا۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین،
یا اس کے ساتھ فرشتے آتے پرا باندھتے ہوئے، یعنی پورا وہ پریڈ کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے، جیسے پورا لشکر جب چلتا ہے تو دشمن کے مقابلے میں ایسے طریقے سے صف بندی کرتا ہے کہ درمیان میں نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے جڑے جڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پرہ باندھ کر اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، جیسے اس نے مثال دے کر کہتا ہے دیکھو جیسے میں نے اپنے دربار لگایا ہے تو چاروں طرف میری مسلح سپاہی چاروں طرف میری پشت پہ اور میری طاقت دست و بازو بن کر کھڑے ہیں، تو ایسے اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ان کی رائے کو متاثر کرنے کے لیے یہ سارا تانا بانا بنا ہے اور یہ ایک تقریر کی ہے، اور تو کچھ دلیل نہیں ہے۔ ہر جگہ فیل ہو چکا، انسانیت کی مصیبت دور کرنے کی طاقت نہیں، مشکلات ختم نہیں کر سکتا، لیکن عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ان غریب کمزور لوگوں کو وہ اس طرح کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فاستخف قومہ، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی، عقل کھو دی، ان کی رائے کا استخفاف کیا، توہین کی۔ ہر انسان کی ایک رائے، اس کی ایک عقل، ایک شعور ہوتا ہے، تو یہ سرمایہ پرست طاقتیں اور قوتیں پروپیگنڈے کے ذریعے سے عام انسانوں کی عقل مار دیتی ہیں، اس طرح کی کہانیاں سنا کر۔ قرآن حکیم نے یہاں تحلیل و تجزیے کا انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جھوٹے لیڈر، نااہل لوگ، انسانیت کی خدمت سے عاری سرمایہ پرست، ان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ جب سچا پیغام سامنے آتا ہے، سچا نبی کوئی پیغام لے کر آتا ہے یا اس کا نمائندہ انقلاب کی بات کرتا ہے، تو نہ کوئی ان کے پاس عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ وہ انسانیت کی خدمت کا کوئی ان کے پاس جذبہ ہوتا ہے، تو آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ عوام کو بے وقوف بنایا جائے، ان کی عقل مار دی جائے۔ اور عقل مارنے کے لیے اس طرح کے تقریریں کی جائیں۔ آج بھی دیکھو تو تمہیں ایسے بہت سے لیڈر مل جائیں گے جو فرعون صفت ہیں کہ تقریریں بڑے کریں گے، اس طرح کی قصے کہانیاں بڑی سنائیں گے، پوری قوم کی عقل مارنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کریں گے۔ تو قرآن نے بھی یہی بات کہی فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی، فاطاعوہ، ان بے وقوفوں نے عقل چلی جائے، شعور سلب ہو جائے، تو پھر ایسے ہی ظالم حکمرانوں، متکبروں اور ان کی اس طرح کی خوشنما تقریروں کے جھانسے میں ان کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب کوئی قوم جو اپنی رائے کھو کر، اپنا عقل و شعور مار کر اس طرح کے جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلی جاتی ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہوتی ہے۔ یہی فسق جو اپنی فائدے کی چیزوں پر غور و فکر نہ کرے اور جو اس کا دشمن اس پر ظلم ڈھانے والا قصہ کہانی گھڑ کر سامنے لے آئے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے، یہی فسق۔ انسان کا اصل نظریہ انسانیت کا بچاؤ اور بقا، اس کا نشو و ارتقاء ہے، اور اگر یہ اصل نظریہ نہیں، اس کی جگہ پر غلط امور اور اس سے متصادم چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آدمی اسی میں الجھ کر رہ گیا، اپنے فائدے کا کام نہیں کر رہا، تو اپنے نظریے سے انحراف اور اپنا عمل کا نظریے سے متضاد، یہی فسق ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا، اب اتنی دفعہ بار بار کم از کم 9 نشانیاں بار بار دکھائیں ان کو، اور بار بار موسیٰ نے دعا کی، پھر بھی بات نہیں مانی اور پھر بھی آخر میں اسی کے چنگل میں پھنس رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، اللہ کو بھی غصہ آ گیا، تو انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور اللہ کا انتقام بڑا شدید ہے۔ جب کوئی قوم مسلسل جھوٹے لیڈروں اور نااہل حکمرانوں، ظالم اور متکبروں کے پیچھے چلتی ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور اللہ کا جب غضب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ انتقام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ انتقام کی شکلیں آج بھی بکھری ہوئی ہیں۔ سچے اولیاء اللہ کی باتیں نہیں مانی
تو اللہ غضبناک ہوا، اور غضبناک ہو کر اس سے بھی زیادہ بدتر حالت کے اندر انتقام کی صورت پیدا کر دی۔ انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ کوئی فرعونی، کوئی فسق و فجور کرنے والا، یعنی وہ عوام بھی جو فرعون کے ساتھ نکل کر ادھر بحیرہ قلزم کی طرف چلے تھے، وہ سارے کے سارے قبطی جو ہے وہ غرق کر دیے گئے۔ لیڈر تو لیڈر، فرعون تو غرق ہونا ہی تھا، لیڈروں کے ساتھ پوری قوم بھی۔ تو اللہ کا یہ انتقام بڑا شدید ہوتا ہے کہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے، وہاں سے نکلے تو اگلے مرحلے میں داخل ہو کر ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو جب کوئی قوم نہ سمجھے اور جھوٹے لیڈروں کے پیچھے مسلسل چلتی رہے تو اللہ کے انتقام کا شکار ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کہتا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ایسا عذاب، ایسی سزا، ایسا انتقام، ایسے طریقے سے اسے غرق کیا اس پوری قوم کو کہ ہم نے اس کو بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ ایک گئی گزری قوم، کوئی جانتا نہیں کہ کون فرعون اور فرعون کی ذریت اور ان کا خاندان، کچھ بھی تو نہیں معلوم سوائے اس عذاب کے کہ وہ ایک نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ تو ہم نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن اسی کی اساس پر کہتا ہے کہ دیکھو مکے والو، اگر تم نبی امام الانبیاء ان کی تمام باتوں کی تردید کر رہے ہو، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو، اپنے ارادے اور عزم سے تم نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، تو اللہ غضبناک ہو گیا، اور غضبناکی کا نتیجہ یہ ہے کہ تم سے انتقام لیا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، دنیا میں آمد سے پہلے، اللہ پاک نے زمین والوں پر نظر دوڑائی تو اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ عرب و عجم میں ظلم و تکبر، کفر اور شرک، انسانیت دشمنی عروج پر ہے۔ تو فمقت عربہم و عجمہم، تمام عربوں اور عجموں کے اوپر اللہ کی غضبناک نگاہیں پڑی، اور اللہ نے اس غضبناک نگاہوں کے نتیجے میں ان قیصر و کسریٰ اور ابو جہلوں سے انتقام لینے کا ارادہ کیا، اور اس انتقام کے ارادے کے تحت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کرنا طے کر دیا۔ جیسے قرآن حکیم نے سورۃ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بیان کیا ہے کہ فرعون اسی طریقے سے اس نے انہ کان من المفسدین، زمین میں تکبر اور سرکشی کی ہوئی تھی، تو ہم نے نرید ان نمنا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے اوپر احسان کریں کمزور لوگوں پر۔ تو وہاں سے آگے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر ان کی پرورش پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی تناظر میں اللہ پاک نے ان کے ظلم و تکبر کو مٹانے اور ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب یہ ابو جہل جو مکے کی طاقت اور قوت ہے، یہ بات نہیں مان رہے تو انتقام ہمارا سامنے ہے۔ چنانچہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک انتقام کی مختلف شکلیں، ہر متکبر اور ظالم کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو یکے بعد دیگرے راستے سے ہٹایا گیا اور انتقام لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔